السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی اور آج آپ سے 3 خبروں کے حوالے سے بات ہوگی. ایک تو جی جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھاتے ہی انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے حکومت نے سر ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں اور حکومت شدید پریشان ہے. وہ کام کیا ہے اور کیا یہ 26ویں پوری آئینی ترمیم حکومت کے مقاصد پورے بھی کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو حکومت کے ساتھ کیا جو اگری کیا ہے اس سے حکومت اب پچھتا رہی ہے؟ یہ ساری بات آپ کو بتاؤں گا کہ قضیہ کیا ہے. دوسرا جی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ او پی ایف کیا کر رہی ہے اور وہ کتنی مشکلات کا شکار ہیں اور اپنے بچوں کو جو میڈیکل کا ایجوکیشن دلوانا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایجوکیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں اس کے لیے کوٹا بھی مقرر ہے اور صرف ڈومیسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں دیا جاتا. جب او پی ایف موجود ہے تو ان کو کسی شہر کا ڈومیسائل حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اوورسیز کا ڈومیسائل کے طور پہ اوورسیز کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ مسائل ہیں جو پاکستان کے اوورسیز کو درپیش ہیں، جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں. امریکہ والے تو ادھر ہی پڑھا لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو خلیجی ممالک میں پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیسے حل ہوگا. تیسرا جی آپ سب کو مبارک ہو، پاکستان نے سیریز جیت لی انگلینڈ سے کمنگ فرام بیک بیہائنڈ، اور پاکستان نے ہارتے ہوئے یعنی پہلا ٹیسٹ بہت بری طرح ہارنے کے بعد دوسرے ٹیسٹ جیت لیے ہیں. اور یہ کس کا کریڈٹ ہے؟ محسن نقوی صاحب کا کریڈٹ ہے یا عاقب جاوید کا اور اس اسٹریٹ بوائے ساجد خان کا کہ جس نے 4 ٹانکے لگوا کے بھی کھیلنا جاری رکھا اور وہ ایسے لڑا جیسے کہ واقعی میں پاکستانی لڑتے ہیں اور پاکستان کو سیریز جتوا دی. جو پاکستان 2022 سے ڈراؤٹ کا شکار تھا اور لگاتار کوئی 8 سیریز ہار چکا تھا، اس کے بعد پاکستان جیتا ہے. یہ بھی آپ کو بتائیں گے. دوسری طرف انڈیا سیریز ہار گیا ہے اور جو 2012 سے گھوم سیریز کوئی نہیں ہارا تھا وہ اب ہار گیا. تو یہ ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف افسوس. تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے جی چینل کو لائک کریں اور آپ کے پسند کرنے کا شکریہ. کل میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا جسٹس فائز صاحب کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، چپ رہنا چاہیے تھا. بات یہ ہے بھائی کہ ایک بات کی جاتی ہے گیلری کے لیے، ایک بات ہوتی ہے سچ سمجھ کے کی جاتی ہے. تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ اپنی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں سچ وہ کروں. اب یہ بات کہ جی وہ بالکل خامیوں سے پاک ایک انسان تھے، میں یہ کہہ نہیں سکتا، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آخری دن کہوں گا. میں آخری دن میں نے کہا کہ وہ پارلیمان کی بالادستی ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ بتائی ہیں. ایک دلیر جج تھے، انہوں نے فیض آباد ججمنٹ دی تھی. اس وقت سے آپ دیکھیں ہم لگاتار ان کے حق میں ٹویٹس اور ساری چیزیں کرتے رہے ہیں جب وہ انتہائی کرائسس کا شکار تھے. جب وہ چیف جسٹس بنے اس دن کی میری ویڈیو بھی آپ کے سامنے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہنا برائے ویوز اور ایک چیز ہوتی ہے کہنا دل سے. تو میں نے دل سے کہا ہے، پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب چلتے ہیں جی خبر کی طرف. اور آج کی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج حلف لے لیا ہے. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر زرداری نے ان سے اوتھ لیا. اس کے بعد اس میں سارے 4 وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے. مریم نواز بھی تھیں، علی گنڈا پور بھی تھے، بگٹی صاحب بھی تھے، سرفراز بگٹی، اور سندھ کے چیف منسٹر بھی تھے. تو یہ سارے چیف منسٹر بھی تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے اور اوتھ لے لیا. اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو جج مقرر کیا گیا ہے تو شاید یہ حکومتی جج ہیں. تو آج انہوں نے اوتھ لیتے ایک ایسا کام کیا جس سے یہ تاثر تو بالکل ختم ہو گیا. اور ان کے جو ناقد تھے اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے ناقدین تھے، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ان کے ہمدرد، وہ تو اب آشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ جناب اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں عدلیہ کی. جو کہتے تھے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے وہ اب نہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے، نیو بگننگ ہے، زبردست ہے. میں دیکھ رہا تھا تو جناب کام ایسا کیا انہوں نے. میں تو آپ کو پہلے بھی کہتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو کوئی ایسا نہیں چھیڑا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ججز ہی وہاں موجود رہیں گے، وہی فیصلے کریں گے. کوئی حکومت جا کے حکومتی وزیر تو نہیں چیف جسٹس بن گئے، وہی جج بنے. اور وہ جو جج ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، وہ کسی کے لیے بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جیسے قاضی فائز صاحب نے ان کے بارے میں کہا، اور یہ بات حکومت کو بھی پتہ تھی کہ وہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے حق میں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوں گے. وہ تو قانون اور آئین اور انصاف کی بات کریں گے. آج انہوں نے کیا جی، انہوں نے جا کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. ایک تو انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے اگلے ہفتے، اور فل کورٹ اجلاس میں وہ باقی ججز کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی ایک معمہ ہے، اور اس میں وہ بڑا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے اور شاید آنے کے لائے عمل کے حوالے سے بات ہوگی آنے والے وقت کے. دوسرا انہوں نے کام کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں
پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ترمیم کی ہے. کمیٹی میں پہلے جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہوتے تھے. سب سے پہلے جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رول بنا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے اس کمیٹی میں اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ان کے بعد دوسرے نمبر والا جج تیسرے نمبر والا جج یہ. اور اس وقت جو قاضی فائز صاحب بنے اس کے بعد جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان کی کمیٹی میں. تو یہ کمیٹی میجورٹی کے ساتھ فیصلے کرے گی. فیصلے اس نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ اس نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگانا ہے, یعنی کیسوں کو کب لگانا ہے اور بینچز کیا بنانے ہیں کہ کتنے ججوں کا بینچ بنانا ہے اور کس بینچ کے سامنے کیس لگانا ہے, کب لگانا ہے. بڑا امپورٹنٹ رول تھا خاص طور پر پرانی سپریم کورٹ میں جب آئینی بینچ نہیں تھے. تو یہ سب سے کروشل رول تھا. دیکھا گیا کہ مڈ میں جا کے جی قاضی فائز صاحب کی بس ہو گئی اور ان 2 ججز نے ہر اس بینچ کو بنانے میں رکاوٹ ڈالنے شروع کر دی. انہوں نے ایکا کر لیا اور چیف جسٹس بالکل ہی ارریلیونٹ ہو کے رہ گئے. اس کے بعد پھر حکومت ترمیم لائی, کوئی آرڈیننس لائی ستمبر میں, اور وہ ستمبر کے آرڈیننس کے تحت یہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے ایک جج کو کمیٹی میں ڈال سکتے ہیں اور ایک جج سینئر موسٹ ہی ہوگا. تو گویا جسٹس منصور کے ساتھ پھر چیف جسٹس نے ریکنسٹیٹیوٹ کی کمیٹی اور اس میں جسٹس منصور کے ساتھ جسٹس امین الدین کو شامل کیا. اب پھر وہ 2 ان کو میجارٹی حاصل ہو گئی اس کے بعد, اور وہ پھر جو بینچ لگانے تھے 63A کا بینچ انہوں نے لگایا, باقی بینچز بھی لگائے. اب یہ ہوا کہ جسٹس منیب کو انہوں نے نکالا تھا اور جسٹس امین الدین کو رکھا تھا. اب جناب آج یہ طے کر دیا کہ جی سینئر موسٹ جج چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی ہیں, ان کے بعد سینئر پیونر جج ابھی بھی جسٹس منصور ہوں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے جو آئین ہے اس میں اب لکھا گیا ہے کہ جو سینئرٹی ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے شروع ہوگی. سینئر موسٹ وہ ہیں تو جو ان کے بعد, کیونکہ وہ تیسرے نمبر پہ تھے سپریم کورٹ کی حالیہ سپریم کورٹ میں, ان کے بعد چوتھے نمبر پہ جسٹس امین الدین ہے, 5ویں پہ جسٹس جمال مندوخیل ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ وہ سینئر موسٹ ہیں اور جو سینئر پونے بنیں گے وہ جسٹس امین الدین بنیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آج جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے طور پہ اپڈیٹ کر دیا گیا. جو سینئر موسٹ جج دوسرے ہیں وہ جسٹس منصور ہی ہیں. اور جو جا کے آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی میں بھی انہوں نے جناب وہی کیا, سینئرٹی کے اصول کے تحت ہی رکھا اور جسٹس منصور کو رکھا اور جسٹس منیب کو رکھ دیا. یہ دونوں ججز وہ ہیں جن سے حکومت خائف ہے, اور حکومت کا یہ تاثر ہے کہ یہ 2 ججز حکومت کی منشا اور مرضی کے خلاف فیصلے دیں گے اور حکومت کو خاص طور پہ ٹارگٹ کریں گے. حکومت کو یہ بھی ہے کہ یہ پہلے بھی چونکہ مخصوص نشستوں میں بھی مکمل انصاف کے فارمولے کے تحت PTI کو انصاف دیا تھا جو کہ اس نے مانگا بھی نہیں تھا. تو حکومت کو ان 2 ججز کے حوالے سے خدشات ہیں کہ یہ 2 ججز جو ہے وہ خاص طور پہ حکومت کو ٹارگٹ کریں گے. اب حکومت کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا. جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی بینچز بنیں گے وہ اس میں 2 جج جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہیں, میجورٹی 2 کی ہوتی ہے. اگر چیف جسٹس چاہیں گے بھی کہ کوئی بینچ کسی وقت تشکیل دیا جائے ان کی پسند کا یا کوئی کیس لگایا جائے تو جو جسٹس منصور اور جسٹس منیب چاہیں گے بینچ وہی بنے گا, جو وہ چاہیں گے تشکیل وہی ہوگی. ایک فرق البتہ ہوا ہے کہ اب آئینی بینچز بن گئے ہیں اور جو آئینی نوعیت کے کیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں, اب ہر کیس آئینی نوعیت کا ہے, آئینی نوعیت کے کیسز یہ بینچز نہیں سنیں گے بلکہ آئینی بینچز سنیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ رہے اور آئینی بینچز چونکہ ڈیفرنٹ ہوں تو اس کمیٹی میں فیصلے آئیں گے دیوانی, فوجداری, کسی کے قتل کا مقدمہ, کسی کے جائیداد کا مقدمہ, کسی کا آپس میں لڑائی کا مقدمہ, یعنی کہ وہ مقدمے جو دیوانی اور فوجداری ہیں جن کا آئین سے قانون انٹرپریٹیشن سے کوئی تعلق نہیں. اب لیکن یہ تو اس بات پہ تو حکومت خوش ہو جائے گی کہ چلو یار یہ صرف یہی کام کریں گے نا, یہ چھوٹے چھوٹے کیسز کے فیصلے کرنے کے لیے بینچ بنائیں گے, ان بینچز کی تاریخیں طے کریں گے, جو مرضی کریں, اس سے فرق ہمیں نہیں پڑتا. مگر صاحبو ایک اور بات سنو, پریشانی کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ 2 سینئر جج طے جو کر دیا گیا کہ سینئر یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سینئر موسٹ جسٹس منصور ہیں, پھر ان کے بعد جو تیسرے نمبر کے جج ہیں, دوسرے نمبر کے جج ہیں وہ جسٹس منیب ہیں. تو جو جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل کرے گا اس میں بھی جسٹس منیب اور جسٹس منصور ہوں گے ہی ہوں گے. اب چونکہ وہ دوسرے اور تیسرے نمبر کے جج ہیں تو وہ ہوں گے, کیونکہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, اس میں 5 ججز ہوتے ہیں. اس 5 ججز میں ایک ہوتے ہیں چیف جسٹس اور ان کے بعد 3 سینئر ججز ہوتے ہیں. اب 3 سینئر ججز کون ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں؟ جسٹس منصور ہو گئے, جسٹس منیب ہو گئے اور پھر جسٹس امین الدین. یہ جو جسٹس امین الدین ہے یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک جج ہیں, مطلب حکومت سمجھتی ہے انصاف یہ کرتے ہیں, تو جسٹس امین الدین ہو جائیں گے. اس کے بعد جو چوتھا جج ہونا تھا وہ آئینی
جو آئینی بینچز میں جو جج ہوں گے، جو سینئر جج ہوگا وہ چوتھا جج ہوگا، لیکن چونکہ آئینی بینچز ابھی بنے ہی نہیں تو پہلی دفعہ کے لیے شاید یہی رکھیں کہ چوتھا جج بھی سپریم کورٹ سے ہی اٹھا لیا جائے، کیونکہ رولز تو اس کے بینچ کے خود بنانے ہیں۔ تو چوتھا جج اگر سپریم کورٹ سے اٹھایا جاتا ہے، جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، وہ بھی حکومت کو پسند ہے، یعنی حکومت یعنی ان سے حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو گویا 2 ججز ہی ہو گئے۔ اگر یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو بھی اب دیکھیں کہ 5 ججز ہوں گے، 5 حکومتی ووٹ ہیں، جس میں کہ 2 حکومت کے ایم این ایز ہیں، ایک وزیر قانون، ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ایک جو ہے جو سول سوسائٹی کا نمائندہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 اپوزیشن کے نمائندے۔ اگر 5 ججز ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور 2 اپوزیشن کے ممبرز ان کی سائڈ پہ ہو جائیں تو 7 ہو گئے۔ 13 رکنی کمیٹی بنی ہے۔ 13 رکنی کمیٹی میں اگر 5 ججز الگ ہو جائیں سارے اور حکومت کے حق میں کوئی ووٹ نہ دے، 5 ججز ہیں اور 2 اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو 2 اپوزیشن کے لوگ اور 5 ججز مل جائیں تو 7 لوگ بنتے ہیں، اور کمیٹی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم کرے گی، جو کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل کمیشن جس کو کہتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن، اس میں 7 ارکان اپوزیشن کے ہو جائیں گے، 6 حکومت کے ووٹ ہوں گے، تو جوڈیشل کمیشن تو اپوزیشن بنائے گی یا عدالت خود بنائے گی سپریم کورٹ، تو اس میں حکومت بالکل فیل ہو جائے گی۔ لیکن جو حکومتی حلقوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ذرائع سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان میں سے بھی ہمیں کوئی ساتھ دیں گے، کیونکہ ججز میں 2 ججز تو وہ آئیں گے نا، جسٹس امین الدین اور جسٹس امین الدین اور دوسرے جج جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں، تو ان سے حکومت کو امید ہے کہ اگر چیف جسٹس ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتے، ووٹ نہیں دیتے ہمیں، جو ہم بینچ بنائیں گے یا بینچ کا سربراہ بنائیں گے یا جو کیسز لگائیں گے، تو اس میں چیف جسٹس ساتھ نہیں بھی دیتے تو 5 ہمارے پہلے ووٹ ہیں، 2 ججز ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو 7 کی میجورٹی ہو جائے گی۔ بہرحال گیم بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے اور یہ کہ ایک بڑا ٹائٹ بیلنس ہے، تو اسی وجہ سے اب میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ حکومت کو بہت زیادہ کوئی فیور نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جوڈیشری بہت ہی انڈرمائن ہو گئی ہے، بڑا ٹائٹ بیلنس ہے، اور اب زیادہ بیلنس ٹائٹ ہو جائے گا۔ اب صرف یہ ہے، 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا بائیکاٹ کر رکھا تھا جسٹس منصور نے، خط لکھ کے کہ جی میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ جو آرڈیننس حکومت لائی تھی ستمبر میں، اس آرڈیننس کو میں نہیں مانتا، جب تک کہ اس کی فل کورٹ جو ہے آرڈیننس کو منظور نہ کر دے میں نہیں مانتا، اس لیے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ اگر وہ شامل نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو ابھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے موقف کی نفی کریں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ چونکہ ان دونوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا اور یہ پرنسپل پوزیشن اگر ان کی تھی، تو اب ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں۔ وہ نہیں بیٹھے تو جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین بیٹھ جائیں گے اور حکومت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جوڈیشل یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے۔ مگر اگر وہ بیٹھے تو اور اپنی آئینی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں ان چیف جسٹس پہ اعتراض تھا، ان پہ نہیں ہے، خیر ہے آرڈیننس کے تحت حکومت نے کیا، کوئی بات نہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکومت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں میں ایک اور نیا سردردی پیدا ہوئی ہے، ترمیم کرتے وقت شاید اتنا سوچا نہیں گیا تھا۔ اب جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 3 ججز کا پینل ہوگا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کا، اگر وہ 5 ججز کا پینل ہوتا تو جسٹس امین الدین آ جاتے، اور یہ بھی حکومت نے سوچا تھا شاید جسٹس یحییٰ کہ شاید یہ 2 ججز استعفیٰ دے دیں گے، جسٹس منصور اور جسٹس منیب، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور ان کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے فائٹ کریں گے، ہم ادھر ہی بیٹھ کے فائٹ کریں گے۔ تو اب وہ فائٹ جو ہے وہ شروع ہوگی، گویا اگلا ہفتہ جو پہلا ہفتہ ہوگا چیف جسٹس کا، وہ بڑا ہی تہلکہ خیز ہوگا، اور اس میں اب پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یوٹیوب نہیں دیکھتے، عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے دی نیوز میں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ولاگ اور یوٹیوب نہیں دیکھتے، اب وہ یوٹیوب سے انفلوئنس نہیں ہوں گے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، یہ اب نظر آئے گا۔ تو فنگر کراسڈ ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف آج کی، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا ایک مسئلہ، اور اوورسیز پاکستانیز کا آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اتنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ریمیٹنسز ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کی ڈالر کی انکم کا بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ ریمیٹنسز ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں۔ اب ان کے حقوق بھی بنتے ہیں، اب اگر آپ کی معیشت چلا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز تو ان کو حقوق تو دینے چاہیے۔ اس میں بہت بڑا مسئلہ جو جینوئن مسئلہ ہے، خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، بحرین میں، عمان میں، ادھر رہنے والے، کویت میں رہنے والے جو پاکستانی والدین ہیں وہ ادھر رہتے ہیں 25 30 سال، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستانی یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی یونیورسٹیز میں خیبر میڈیکل کالج، دوسرے میڈیکل کالجز، انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے، اور پہلے او پی ایف بڑے آرام سے لوگوں کے سامنے، او پی ایف جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، وہ بڑا اس کا کر و فر ہے، ان کے دفاتر ہیں، ان کے ڈی جی صاحب ہیں،
وہ بڑا کلیم کرتے ہیں ہم اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، دن رات اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر اوورسیز پاکستانی اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں ذرا بتا دیں، آپ تو ایک سفید ہاتھی بن چکے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے اسپیشل؟ آپ نے کہا تھا ہمیں پاسپورٹ کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ID کارڈ کے لیے ضرورت سے استثناء دے دیا جائے گا، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں، کوئی ایسی ہمیں سہولتیں نہیں ملیں۔ اور جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا وہ ڈومیسائل کی شرط ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے پہلے کہا گیا تھا کہ ڈومیسائل کی شرط ہی نہیں رکھیں گے، اب ڈومیسائل کی جو شرط ہے وہ اتنا تنگ کر رہی ہے کہ سعودی عرب کے ایک پاکستانی ہیں، وہ گزشتہ کو 20-25 سال سے ہیں اور پاکستان میں میڈیکل میں اپنی بچی کا داخلہ کروانا چاہ رہے تھے، تو ان کو جناب ان کو کہا گیا کہ جی ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ خیبر میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے اپلائی کیا، ان کو کہا گیا جی ڈومیسائل نہیں ہے بچی کا ادھر کا تو آپ کو داخلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے شادی کراچی سے کی ہوئی ہے، وہاں سے ڈومیسائل بنا لیا، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں کسی شہر کا رہائشی نہیں ہوں۔ ڈومیسائل ہوتا ہے کس شہر کے آپ رہائشی ہیں، میں ڈومیسائل اوورسیز ہے، میں سعودی عرب کا ڈومیسائل دے دوں تو اوورسیز فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں کام آتا لیٹر؟ ہمارے لیے ڈومیسائل کی شرط نہیں ہونی چاہیے، جب ہمارا کوٹا اوورسیز کا تو میں ثابت ہو گیا میں اوورسیز ہوں، میرے پاس OPF کا سرٹیفکیٹ ہے، تو OPF کیوں نہیں اس کی ہیلپ کرتی؟ تو OPF جناب ہیلپ نہیں کرتی ان کی۔ OPF کے حوالے سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ بھائی OPF ان کی کیوں ہیلپ نہیں کرتی؟ تو OPF کے جو DG ہیں انہوں نے وی نیوز کو بتایا ہے کہ جی ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی بات کی ہے کہ جی کوٹے کے لیے، تو ہائر ایجوکیشن نے کہا کہ جی آپ نے جوابی لیٹر میں یہ کہا کہ باوجود اس کے کہ وہ کوٹے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر یونیورسٹیاں اپنے طور پہ اوورسیز کو کوٹا دیتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، DG اوورسیز پاکستانیز ہیں مہیش کمار، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی تمام جامعات میں اوورسیز کوٹے کی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ HEC نے کہا پالیسی نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اوورسیز کوٹا مقرر کر رکھا ہے اور ان کی لسٹیں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ ان تمام یونیورسٹیوں نے اوورسیز کوٹا مقرر کیا جنہیں فاؤنڈیشن کا سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے کہ جب اوورسیز فاؤنڈیشن کہتی ہے یہ بندہ واقعی اوورسیز ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ باقی تمام جامعات کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کا اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی سرٹیفکیٹ دے دیا تو اس کے بعد ڈومیسائل کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ تو ایک بندہ میرٹ پہ ایک بچی آئی ہوئی ہے، مثلاً بچہ کوئی آیا ہوا ہے میرٹ پہ، بچی میرٹ پہ آئی ہوئی ہے، تو آپ اس کو اوورسیز کا سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن آپ کہتے ہیں ڈومیسائل کہاں کا، کس شہر کی؟ شہر سے کیا تعلق ہے، وہ اوورسیز ہیں تو دینا چاہیے، یہ نہیں دے رہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو، OPF کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے کم از کم ڈومیسائل کی شرط تو ختم کریں، ان کے بچوں کو پڑھنے دیں یہاں پر۔ وہ اتنے ملک سے اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اتنے دور سے آ کے پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے کلچر کے ساتھ روشناس رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھانے کا یہ حق ضرور دینا چاہیے۔ اچھا جی، اب تیسری خبر ہے اور پاکستان کے لیے خوش خبری کہ پاکستان نے جس سیریز انگلینڈ سے 2-1 سے جیت لی ہے۔ پاکستان تو اتنا بری طرح ہارا تھا، وہ 840 رنز انگلینڈ نے بنائے تھے پہلے ٹیسٹ میں جو ملتان میں ہوا، اور پاکستان کو ایسا پچاڑا، سب محسن نقوی کے پیچھے پڑ گئے کہ یار ان کو فارغ کریں، یار خدا کا نام ہے، وہ انٹیریئر منسٹر بے شک رہے لیکن PCB کے چیئرمین نہ بنائیں، یہ ٹیم کا کیا بیڑا غرق کر دیا۔ ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی بری پرفارمنس، ادھر بھی بری پرفارمنس، اور ہوم سیریز میں لگاتار 8 میچ ہار گیا، اور جناب شان مسعود صاحب لگاتار ہار رہے ہیں، اپنی 6 ٹیسٹ، پہلے 6 ٹیسٹ اپنی کپتانی کے سارے ہار گئے۔ پھر اللہ نے کرم کیا اور عاقب جاوید نے ایک بات کی، عاقب جاوید کا کوئی انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا یار سپن وکٹیں بنائیں، آپ پوری سپن وکٹیں بنائیں، ڈرائی کریں، گاس شاس ختم کریں اور لگائیں 2 اسپنر، 20 وکٹیں لیں گے، نہیں جیت سکتا انگلینڈ ہم سے۔ یار وہ پوئٹک ورڈ تھا، وہ تو ایک ایسے پروفیٹک قسم کی پریڈکشن تھی کہ وہ حرف بہ حرف ایسا ہی ہوا، ایسا کیا گیا، PCB نے مانا، ملتان کی وکٹ کو سپن وکٹ بنایا گیا، اسپنر آئے جناب اور چھا گئے، نعمان علی اور ساجد خان تو کیا اسٹریٹ فائٹر ہیں، ان کا ایک مونچھیں تن کے وہ آئے اور ایک وکٹ لے کے پہلوان کی طرح ہاتھ مارتے تھے گوڑے پہ، کہتے ایسی کی تیسی، لڑتے رہے، انہوں نے جناب پہلا ٹیسٹ بھی، وہ ملتان کا ایک دوسرا ٹیسٹ بھی جتوایا اور آج تیسرا پنڈی میں ٹیسٹ جتوا دیا پاکستان کو، اور پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور انگلینڈ کے 20 وکٹیں حاصل کی، اور پنڈی ٹیسٹ میں کسی ایک فاسٹ بالر کو یوز نہیں کیا گیا جو کہ ملتان کے پہلے ٹیسٹ میں اتنے یوز کیے گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ ہیروز ہیں اس میچ میں، اور سعود شکیل نے بہت اچھی بیٹنگ کی اس میچ کے، اور اس سیریز کے ہیروز ہیں جناب نعمان اور ساجد خان، اور اس کے علاوہ عاقب جاوید میں سمجھتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کو ہمیشہ تنقید کی ہے تو اب یہ کریڈٹ اب کس کو دیں؟ محسن نقوی صاحب نے جانا ویسے بھی نہیں ہے تو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا اور پاکستان جیت گیا۔ دوسری طرف ماتم ہے
انڈیا میں جناب انڈیا سیریز ہار گیا ہے. انڈیا والے تو سمجھ رہے تھے ہم کچا چبا جائیں گے نیوزی لینڈ کو. نیوزی لینڈ آیا, پہلا ٹیسٹ بھی جیتا, دوسرا ٹیسٹ بھی جیتا, اور نیوزی لینڈ میں حالانکہ 32 سال بعد کوئی انڈیا میں انتھنکیبل تھا, 32 سال بعد انڈیا میں ٹیسٹ جیتا, اور زندگی میں پہلی بار اپنی پوری تاریخ میں انڈیا جب سے بنا اور نیوزی لینڈ وہ پہلی دفعہ انڈیا میں سیریز جیت لیا انہوں نے. اور انڈیا جناب اس وقت پریشان ہے, اور پاکستان پہلے ٹیسٹ کے بعد انڈیا والے پاکستان پہ ہنس رہے تھے اور ہم رو رہے تھے. آج ہم ہنس رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. کبھی کے دن بڑے, کبھی کی راتیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.